آئیے دوستوں، شروع ہونے جا رہا ہے آج کا سب سے اہم انٹرویو۔ السلام علیکم، میں آپ کا اپنا مصطفیٰ سلطان، میں یوسف رئیس شیخ، میں یاسین عباس نقوی۔ آج آپ کی عدالت میں ہمارے مہمان ہیں ایک ایسے مثالی شخص جن کا نام دنیا کے چپے چپے میں برائی کے لیے لیا جاتا ہے، جن کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا اور برائی کی دعوت دینا ہے، جو جھگڑا سلجھانے میں نہیں بلکہ جھگڑا لگانے میں یقین رکھتے ہیں۔ پلیز ویلکم شیطانوں کے شہنشاہ ابلیس۔ آئیے سر، ہمارے اس شو میں آپ کا سواگت ہے۔ کیا حال ہے سر؟ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ سے پہلا سوال، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ابلیس ہے اور دنیا مجھے شیطان کے نام سے جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کی عادتوں کو بگاڑنا، تعلیم سے دور رکھنا اور ہر بھلائی اور نیک کاموں سے روکنا۔ آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں؟ جتنی بھی کوشش کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ آپ کی اس کوشش سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، بہت سارے لوگ میری باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں مردود ہوئے؟ کیا ہے نا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ کر لیتے اور ہمیشہ جنتی میں رہتے۔ ارے ایسے کیسے کر لیتا، وہ مٹی سے بنے اور میں آگ سے، کیا آگ بھی مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ آپ نے قیامت تک اللہ سے مہلت کیوں مانگی؟ تاکہ اس کے بندوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ عام طور پر کہاں ملتے ہو؟ بڑا سادہ سا جواب ہے، مسجدوں، مدرسوں اور نیک مجالسوں کے قریب۔ کھاتے کیا ہو؟ مرغے کا گوشت، مٹن منڈی، چکن بریانی، انڈا، مچھلی فرائی، سب کچھ چلتا ہے۔ عجیب بات ہے، بغیر روپے پیسے کے یہ سب ملتا کیسے ہے؟ تم لوگوں کے رہتے ہوئے مجھے کیا ضرورت خریدنے کی؟ جب تم لوگ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہو، وہ سب ایسے ہی میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل کہ کھانا تمہارے پیٹ میں جاتا ہے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، اپنے نبی کے فرمان پر بھی دلیل مانگتے ہو۔ کیا محمد صاحب نے نہیں فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ ایسا کون سا گناہ ہے جس میں تم چاہتے ہو کہ ہر ایک اس میں شریک ہو؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور اس سے مدد مانگنا۔ کیا کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن پر تمہارا بس نہیں چلتا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر میرا کچھ زور نہیں چلتا۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال ہے، آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ یہ تو سوال پوچھ کر تم میرا راضی فاش کرنا چاہتے ہو۔ لو تب سن ہی لو، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے مجھے سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک آخری سوال، ابھی آپ خود ایک دینی مجلس میں شریک ہیں، علماء و حفاظ کی موجودگی میں کیسے لوگوں کو بہکائیں گے؟ یہ تو آپ کا سب سے بہترین سوال ہے جناب عالی۔ میں بھلے یہاں مشغول رہا لیکن میرا کام باضابطہ چل رہا ہے۔ ہم سب آپ لوگوں کی طرح اپنے کام سے غافل نہیں رہتے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے، یہاں جلسے میں آئے ہوئے اکثر لوگ سیر و تفریح کی گرد سے شامل ہوئے ہیں اور بہادے گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے مستقیم چچا کو دیکھ لیں، جو بیچارے اتنی دور سے صرف بریانی کے نام پر آئے ہیں، لوگوں کی نیت تبدیل کر کے، یوں سمجھے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ چلیے بھائی اجازت دیں، اذان کا وقت قریب ہے۔ اذان سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
नाज़रीन, अभी आप हमारा इंटरव्यू बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। आपने देखा कि कैसे शैतान ने अजान सुनते ही राह फरार इख्तियार कर लिया। लिहाजा आज के इस शो को यही ख़त्म किया जाता है और हमारे इस छोटे से मुकालमा का मतलब वाज़ेह कर दिया जाता है कि इब्लीस के जाल और फंदे मुख्तलिफ किस्म के हुआ करते हैं। बच्चों को तालीम से दूर रखना, नौजवानों को मकसद मजलिस से गाफिल करना, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े कराना वगैरह। उम्मीद की आप हजरात आज के इस शो से कुछ सबक लेकर अपने आप को इब्लीस के फंदे और फरेब से बचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।